میں نہایت احترام کے ساتھ ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر طارق محمود مرزا سے. آپ ممتاز محقق اور مصنف ہیں. اقبالیات کے موضوع پر متعدد کتب آپ کا تعارف ہیں. میں نہایت احترام سے ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر طارق محمود مرزا سے. آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ شریک ہیں آج کی اس تقریب میں. آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آج کے موضوع پر ہمارے سامعین سے، حاضرین سے ہم کلام ہوں. آپ کا بہت شکریہ سر. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر ڈاکٹر عالیہ رحمان صاحبہ، جناب فہیم چودھری صاحب، رانا ریاض حسین صاحب، محترم تقی عابدی صاحب، سمیع اللہ ملک صاحب اور عبدالرؤوف صدیقی صاحب اور تمام خواتین حضرات اور طلبات کو میری طرف سے السلام علیکم. یہاں پر ماشاءاللہ بڑے بڑے ماہر اقبالیات موجود ہیں. ان کے سامنے میں کیا عرض کروں گا، لیکن ایک چیز کی خوشی ہو رہی ہے کہ آج جو خصوصی دن تھا علامہ اقبال کے وفات کے حوالے سے اتنی اچھی اور باوقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جو ظاہر ہے باعث تعریف ہے اور اس کو ہر لحاظ سے تسلیم کرنا چاہیے. خواتین حضرات، علامہ اقبال کے حوالے سے پوری دنیا میں ان کی فکر اور فلسفے کے حوالے سے باقاعدہ ریسرچ بھی ہوتی ہے اور مختلف حلقے بھی قائم ہیں. اسی سلسلے کا ایک جو چھوٹا سا سلسلہ میں نے بھی یہاں سڈنی آسٹریلیا میں قائم کر رکھا ہے علامہ اقبال اسٹڈی سرکل کے نام سے، جس کی باقاعدہ ماہانہ نشستیں بھی ہوتی ہیں اور سالانہ پروگرام بھی ہوتے ہیں. تو وہاں پر بھی اس طرح کی چیزیں جو بھی ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے حساب سے جو کچھ میں نے ابھی سیکھا ہے اس وقت بھی علامہ اقبال، حالانکہ ان کو گزرے تقریباً 90 سال کے لگ بھگ ہو چکے ہیں، آج بھی ان کی فکر اور فلسفہ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے. نہ صرف انفرادی طور پر بلکہ بحیثیت ملت اور قوم بھی ہم اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک قوم بنا کر آگے بڑھ سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت انہوں نے فرمایا تھا آج سے 100 سال قبل کہ حادثہ وہ جو بھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے. وہ حقیقتاً دانائے راز تھے اور اس وقت جو انہوں نے چیزیں فرمائی تھیں آج 100 سال بعد بھی ہم ان سے سبق حاصل کرتے ہیں. آج بھی کسی خطیب کا خطبہ ان کے شعر کے بغیر اور کسی سیاستدان کا جو تقریر ہوتی ہے ان کے شعر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آج بھی وہ ہمارے درمیان ایک سبق لے کر اور ایک ایسا درس لے کر جو ہمارے دلوں کو گرما سکتا ہے. خواتین حضرات، علامہ اقبال کی شاعری میں صرف جوش ہی نہیں ہے، ہوش بھی ہے. حالانکہ ان کے کلام میں جو سوز و ساز اور روح انسانی کا نغمہ موجود ہے، وہ نہ صرف ہماری فکر کی آبیاری کرتا ہے بلکہ جذب و جنون بن کر تا قیامت ہمارا لہو گرماتا رہے گا. یہ ایک ایسا جوش و جذبے والا کلام ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک سوچنے اور عمل کرنے کا جو پیغام ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے. کیونکہ علامہ اقبال نے جس دور میں آنکھ کھولی تھی، وہ مسلمانان نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، بلکہ میں مسلمانان ہند کی بات کر رہا ہوں، ہم تو انگریزوں کے اس میں غلامی میں تھے، بلکہ پوری دنیا میں نظر دہرائی جائے تو غلامی کے زنجیریں پہنے ہوئے تھے. مسلمانوں کے علاقوں کو یورپی اقوام نے کالونیاں بنا رکھا تھا. مسلمان حوصلہ ہار چکے تھے اور آلات سے نا امید ہو گئے تھے، لیکن شاعر مشرق قطعاً نا امید نہیں تھے. آپ کے خیال میں مسلمانوں کی پستی اور زوال کا سبب اپنے اندر چھپی عظیم طاقت، اپنی خودی کو فراموش کرنا تھا. شاعر مشرق کی شاعری کے پس پردہ یہ عظیم مقصد کار فرما تھا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا ہے، جبکہ باقی ساری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے. یہ انسان کا کام ہے کہ اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو استعمال کرے اور تسخیر کائنات کا کردار ادا کرے. تو اس کے بعد سے لے کر اگر ہم دیکھا جائے تو یہ آگے خودی کا جتنے ڈیٹیل میں جاتے جائیں گے، وہ انسان کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں اس کو ایکسپلور کرنا
اس کو سمجھنا، اس کو پالش کرنا، اس کو بہتر بنانا، اور پھر اس کو استعمال کر کے نہ صرف خود کو اپنے پاؤں پر کھڑے کرنا، اپنی حیثیت بنوانا، اپنی عزت کرانا، اور کسی کے جو آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ دنیا آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے، یہ انسان کو اس طرح کا سبق پڑھایا گیا ہے، اور پھر اس انسان کے ذریعے پوری قوم کو ایک غیرت مند قوم کا سبق دیا گیا ہے۔ اتنا اسٹرانگ میسج ہمارے درمیان موجود ہے کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا حصہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم اپنے آپ کو بہتر اور بدلا ہوا انسان پائیں گے۔ خواتین حضرات، آج کے موضوع کے اعتبار سے میں کچھ عرض کروں گا کہ جو آج کل حالات چل رہے ہیں، جنگ کے جو بادل ہمارے خاص طور پر اس خطے میں پاکستان اور اس کے سراؤنڈنگ ایریا میں خاص طور پر ایران پر جو منڈلا رہے ہیں، اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ علامہ اقبال کا ایران کا جو تعلق تھا وہ بہت گہرا تھا، کیونکہ میں اس لیے بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے حکمران، میں ابھی پچھلے ہفتے پاکستان میں تھا، واپس آیا ہوں، تو ایک بحث چلی ہوئی ہے کہ ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے اور کس کا نہیں دینا چاہیے۔ یہ ایک بہت اور یہ تکلیف دہ بحث ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ جو ہمارے تعلق تھے وہ آج یا کل یا ایک پڑوسی ملک کے نہیں، ان کے ساتھ جو تعلق تھے وہ میں علامہ اقبال کے حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ ان کی شاعری، ایران کا تصور ایک وسیع اور گہرا موضوع تھا، جس پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ علامہ اقبال محض ایک شاعر نہیں تھے، وہ ایک مفکر، فلسفی اور مسئلے تھے جن کی شاعری نے مسلم امہ کو اس کو فکر و فلسفہ اور برصغیر کے مسلمانوں کو نئی نظریاتی زندگی بھی عطا کی تھی۔ ان کی شاعری میں ایران کو جو مقام حاصل ہے وہ محض ایک ہمسایہ ملک کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک تہذیبی، ثقافتی اور روحانی مرکز کی حیثیت ہے۔ اقبال نے ایران کو اسلامی تہذیب کا اہم ستون قرار دیا، اس کی عظمت کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کے نزدیک ایران اور اسلام کا رشتہ ایسے ہے جیسے روح اور جسم کا ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے تکمیلی ہیں اور لازم و ملزوم ہیں۔ ایران کے حوالے سے ان کا ایک مشہور شعر ہے کہ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیبہ، شاید قرہ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ یہ اس وقت علامہ اقبال نے فرمایا تھا جب اس وقت بھی ایران مشکل میں تھا اور دشمن اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے درپے تھے، لیکن ایک جو مفکر اور جو دور اندیش رہنما ہوتا ہے اس کی نظر دور تک جاتی ہے۔ آج نہیں تو کل یہ خواب پورا ہوگا۔ ان کا ایک خواب تو پورا ہو گیا اور وہ پاکستان کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، تو یہ دوسرا خواب بھی انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا۔ ایک اور شعر میں فرماتے ہیں کہ چون چراغ لالا سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جانے من و جانے شما، میں تمہاری راہوں میں لالا کے چراغ کی طرح جل رہا ہوں، اے عجم یعنی ایران کے نوجوانوں، میری جان اور تمہاری جان ایک ہے۔ تو اقبال کے حوالے سے ہم یہ ایک اہم پیغام تھا جو میں اس میں شامل کرنا چاہتا تھا کہ موجودہ حالات میں اقبال کے پیغام سے ہم میسج حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم آج کی تقریب کے منتظم خاص جناب ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب، صدر نشین اقبال اکیڈمی پاکستان کو آج کی تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب نے ہمیں ایک سمت دکھائی ہے، ایک راستہ دکھایا ہے، اور ہمیں اس ایز اے مسلمان اپنے اوپر فخر کرنے اور اس کو اسلام کو ایک ایسا مذہب ماننے اور اس پر عمل کرنے کی راہ دکھلائی ہے کہ وہ ایک اذکار رفتہ مذہب نہیں ہے بلکہ ایک زندہ اور توانا مذہب ہے جس پر نہ صرف عمل کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کو امپلیمنٹ کر کے دنیا کو اپنی حیثیت جو ہے وہ منوائی جا سکتی ہے۔ اور ان کا جو فلسفہ خودی ہے وہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے کہ ہم آگے کیسے بڑھتے ہیں۔ اور یہ سارے جو سبق تھے، یہ ساری چیزیں جو تھیں جو اقبال نے یہ فلسفے جو اخذ کیے تھے وہ قرآن مجید سے اخذ کیے تھے، اور اس قرآن کو اور اقبال کے کلام کو متوازی اگر پڑھا جائے اور کھلے دل کے ساتھ پڑھا جائے، دل میں سے کدورت، نفرت اور ایسی چیزیں نکال کر ایک سفید چادر کی طرح اپنے آپ کو صاف کر کے پھر قرآن پاک اور کلام اقبال کو متوازی پڑھا جائے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بہت ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں گھر دلم آئینہ بے جوہر است و بحرفم غیر قرآن مزمر است، پردہ ناموس فکرم چاک کن ای خیبان راز خام پاک کن، روز معاشر خوار و رسوا کن مرا بی نصیب از بوسہ پاک کن مرا۔
یعنی اگر میرے دل کا آئینہ کسی خوبی سے خالی ہے اور اگر میرے دل میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی ایک حرف بھی موجود ہے تو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری فکر کے شرف کا پردہ چاک کر دیجئے اور اس کے عوام کو میرے کانٹے سے پاک کر دیجئے، مجھے قیامت کے دن رسوا اور خوار کر دیجئے اور مجھے اپنی قدم بوسی سے محروم کر دیجئے۔ خواتین و حضرات، اس حوالے سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، میرے سے بہتر یہاں پر مقرر بھی موجود ہیں، ہمارے اقبالیات بھی موجود ہیں، میں ان سے سننا چاہوں گا، اس لیے اجازت چاہوں گا۔ میں دوبارہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔